السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,974 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 6,92,231 تک جا پہنچی۔ فعال کیسز کی تعداد 61,450 ہو گئی۔ ملک بھر میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 یوم بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ NCOC کا کہنا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ سروس اور ایمرجنسی ٹرانسپورٹ سروس جاری رہے گی۔ سینٹ نے کورونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی یا مفت کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں کورونا ویکسین 1,500 روپے اور پاکستان میں اس کی قیمت 8,400 مقرر کی گئی ہے۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کو لے کر چلیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں حکومت کی بھی آواز بنیں گے۔ عوام کی نمائندگی کرنا فرائض میں شامل ہے۔ PDM نے پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے حکومتی ارکان کا ووٹ حاصل کرنے پر جواب مانگا ہے۔ کراچی کے نجی اسپتال میں کورونا کی ویکسینیشن کا پرائیویٹ سطح پر بھی آغاز کر دیا گیا۔ مذکورہ ویکسینز روس سے برآمد کی گئی ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے ملک کے مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اس ہفتے ٹورنٹو کا موسم گرم رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ موسم بہار گرم ہوگا۔ آئندہ ویکینڈ پر شہر میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ اونٹیریو میں اسکولوں میں کورونا وائرس پھیلنے پر سوالات اٹھ گئے۔ ماہرین کا صوبے کے اساتذہ کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسپتالوں میں بڑھتے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لاک ڈاؤن کا نفاذ 1 مہینے کے لیے کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں کورونا کیسز کی تعداد 1 ملین کا ہنسا عبور کر گئی۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 10,545 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 23,050 ہو گئیں۔ ایران چین معاہدہ خطے میں بھارت امریکہ کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی مارکیٹ کو توسیع حاصل ہوگی۔ چین ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو پروان چڑھا رہا ہے۔ سعودی عرب امریکہ کا شاہ اردن کے حوالے سے بڑا اعلان۔ شاہ عبداللہ امریکہ کے اہم اتحادی ہیں۔ ہم اردن حکام سے اس حوالے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ میں مخصوص افراد کو بیرون ملک سفر کی اجازت۔ ویکسین لگوانے والے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ قرنطینہ اور سفر کے بعد کورونا ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ روس نے امریکہ کے ساتھ خلا میں تعاون کے معاہدے میں توسیع کر دی۔ معاہدہ 31 دسمبر 2030 تک مؤثر رہے گا۔ تحقیق اور پرامن مقاصد کے لیے خلا کے استعمال میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 28,65,000 سے زائد اموات، 13,19,10,000 سے زائد افراد متاثر۔ بھارت میں ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ عامر خان فلم کے منافع بخش ہونے تک معاوضہ نہیں لیتے۔ عامر خان بالی ووڈ کو کئی ریکارڈ ہٹ فلمیں دے چکے ہیں۔ اس حوالے سے عامر خان نے 2018 میں اپنے بزنس ماڈل کی وضاحت کی تھی۔ اکشے کمار کے بعد ان کی ٹیم کے 45 ارکان کورونا کا شکار۔ 7 ارکان فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ فوری طور پر فلم کی شوٹنگ روک دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 اموات ہو گئی۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 14,821 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کی تیسری لہر مہلک وائرس مزید 43 زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 14,821 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,323 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ احتیاط میں غفلت کے بھیانک نتائج۔ کورونا کی تیسری لہر کا قہر جاری۔ مہلک وائرس مسلسل موت بانٹ رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 43 اموات ہو گئیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 14,821 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے
दौरान 4,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 6,92,231 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 61,450 हो गई। NCOC के मुताबिक 6,15,960 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,66,618, खैबर पख्तूनख्वा 92,423 और पंजाब में 2,33,348 केसेस मौजूद हैं। इस्लामाबाद 61,552, बलूचिस्तान 19,785, आज़ाद कश्मीर में 13,446 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,059 हो गई। NCOC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को बंद रखी जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। NCOC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रखी जाएगी। NCOC के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विस जारी रहेगी। 70% मुसाफिरों के लिए रेलवे सर्विस हफ्ते के 7 रोज जारी रहेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विस 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। ताहम ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसले के लिए नजरसानी इजलास 20 अप्रैल को होगा। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल वजीर आला सिंध ने एक इजलास की सदारत करते हुए विफाक से मुतालबा किया था कि वो लॉकडाउन के हक में नहीं, लेकिन वो सिर्फ बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करना चाहते हैं ताकि लोग एक सूबे से दूसरे सूबे में दाखिल न हो सकें। कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी या मुफ्त वैक्सीनेशन की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट में निजी सतह पर कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी से मुतालिक करारदाद ऐवान में पेश की गई। करारदाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन 1,500 रुपये और पाकिस्तान में इसकी कीमत 8,400 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत आवाम को वैक्सीन लगाने में नाकाम हो गई है। आवाम की वैक्सीनेशन मुफ्त की जाए या कीमतों में कमी लाई जाए। Upon the government to provide either free of cost anti-corona vaccine to the general public or as per original international market price. कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना है कि कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत न की जाए। ये करारदाद नहीं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हमारा बयानिया कौमी मफाद का मजहर होना चाहिए। एहतजाज की सियासत और कोई धमकी वजीर आज़म इमरान खान को उनके मिशन से नहीं हटा सकती। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को दावत देता हूँ, आए मिलकर रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। उम्मीद है अपोजिशन ऐवान में मुस्बत किरदार अदा करेगी। सेनेटर शीरी रहमान का कहना था कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त, यहाँ कीमत मुकर्रर की गई। हमें बताया जाए हुकूमत ने कितनी वैक्सीन बाहर से खरीदी। देखिए, रेजोल्यूशन है हाउस का, इसमें आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने अभी तक कितनी वैक्सीन इंपोर्ट की है। वैक्सीन की खरीदारी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी या मुफ्त वैक्सीनेशन की करारदाद ऐवान से कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऐवान बाला में कायदे ऐवान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे और कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान बाला में कायदे ऐवान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे और कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मैंने PDM के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा और सेनेट इजलास में अपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि PDM में आईनी हुकूक, खवातीन, अक़लियत और दीगर की आवाज़ बने। हम अवामी मफाद के लिए आए हैं और आवाम की तर्जुमानी करना फ़राइज़ में शामिल है। मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं जिनके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि जब मैं वज़ीर आज़म था और वज़रा को ऐवान में जवाब देने में मुश्किल होती थी तो मैं जवाब देता था। इसलिए अगर कभी मुश्किल पेश आई तो हम हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ANP को हुकूमती अरकान से वोट हासिल करने पर शो कास्ट नोटिस जारी कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سینٹ میں قائد ایوان کے معاملے پر حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں تقسیم واضح نظر آنے لگی۔ سینٹ اجلاس میں پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں آزاد اپوزیشن کی جماعتوں کا مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر عاصم نذیر تارڑ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون، JUI، PK میپ، نیشنل پارٹی اور BNP منگل کے سینیٹرز شریک ہوئے۔ سینٹ میں آزاد اپوزیشن کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، مولانا عبدالغفور حیدری، طاہر بزنجو کے علاوہ مصدق ملک، کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور جواب مانگا ہے کہ آپ نے حکومتی جماعت سے ووٹ کیوں حاصل کیے۔ PDM کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا مقصد پیپلز پارٹی سے جواب مانگنا ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کا ووٹ کیوں حاصل کیا۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سطح پر بھی کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بعد ہسپتال میں لوگوں کا تانتا دیکھنے میں آیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے نجی اسپتال میں کرونا ویکسینیشن کا پرائیویٹ سطح پر بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ ویکسینز روس سے برآمد کی گئی ہیں۔ نجی اسپتال میں پرائیویٹ ویکسینیشن کے آغاز کے فوراً بعد شہریوں کا رش امڑ آیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے عوام کے جنب غفیر کو دیکھتے ہوئے کورونا SOPs کی پاسداری کے لیے ایک نمبر متعارف کرا دیا ہے، جس پر لوگ اپنی رجسٹریشن کرا سکیں گے اور اسپتال انتظامیہ کی طلبی پر وہ ویکسینیشن کروا سکیں گے۔ ویکسین کی قیمت حکومت کی طرف سے 12,668 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے نجی اسپتال کی ویکسین فوکل پرسن ڈاکٹر نشوہ احمد کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسینیشن کا پرائیویٹ آغاز گزشتہ شب ہوا تھا، جس کے بعد ایک ہجوم اسپتال کی طرف امڑ آیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں ویکسین لگوانے کے حوالے سے شعور آ گیا ہے، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں ابھی طے ہو رہا ہے کہ کس کو ویکسین لگائی جائے کس کو نہیں۔ تاہم اس حوالے سے لوگوں میں مزید شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پرابلی کیونکہ انیشلی انہوں نے صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے اوپن کیا تھا، اس میں انیشلی اپریہنشن یہ تھی کہ ویکسین لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے، تو پبلک میں اویئرنیس بھی اتنی نہیں تھی کہ اف اٹس سیف اور ناٹ۔ تو گریجولی ود ٹائم یہ اویئرنیس بھی بڑھ گئی ہے، تو ایوری بڈی از انکریجڈ اینڈ اینکشس ٹو گیٹ ویکسینیٹڈ۔ ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کرونا ویکسین کے 5,000 ڈوزز برآمد کیے گئے ہیں، جس میں سے ابھی تک 1,500 ڈوزز لگا دیے گئے ہیں۔ We got about 5,000 doses and we've already vaccinated about 1,500 of those. 34 سالہ شہری سعد احمد کا کہنا تھا کہ میں اسپتال کووڈ ویکسین کے لیے آیا ہوں کیونکہ حکومت 50 برس سے کم کے عمر کے لوگوں کو نہیں لگا رہی۔ میں نے پرائیویٹ سطح پر ویکسین لگوا لی ہے اور میں اب بہت خوش ہوں۔ ابھی بھی مجھے صرف بمشکل کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے آنے سے لے کے، اب should be good to go in 5 minutes, so really great experience. Very happy and thankful کیونکہ اب شاید ٹریول میں بھی ویکسینیشن کی ریکوائرمنٹ ہو اینڈ جنرلی نارمل لائف ریٹرن ہو، سو ویری ہیپی ٹو گیٹ اٹ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اتوار کی رات کو ملک میں داخل ہوگا اور بدھ تک موجود رہے گا، جس کے نتیجے میں اتوار کی رات سے بدھ کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کوہاٹ، بنو، پشاور، کرم، وزیرستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ منگل اور بدھ کے دوران جہلم، سرگودا، بھکر، خوشاب، میاوالی، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، نارووال، سیالکوٹ، لاہور، قصور، فیصل آباد اور جھنگ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اتوار کی رات سے کوئٹہ، روب، زیارت اور چمن میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، سکھر، لاڑکانہ اور DI خان کے اضلاع میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔